اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ آپ بالکل کے پیرنٹس ہو کے گئے، ان کو لاہور کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا آپ نے اور آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. ان کو سیرے میرے کرائی ہیں کہ آپ صرف اپنا گھر میں بھنڈی کھلاتی رہی ہیں ان کو؟ نہیں ہم نے کافی انجوائے کیا. ٹنڈے کھلائے؟ نہیں باہر بھی گئے، اچھا، لاہور گھومے لیکن زیادہ نہیں گھوم سکے. obviously کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا that's بیسکلی. good, that's good. تو یہ کہ آج ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا اور چائنا کی کہ فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک 5 نکاتی ایجنڈے پر ان کا اتفاق ہوا ہے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے تو اپنا ایجنڈا جو ہے وہی رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو جگہ ہم نے لے لی ہے وہ ہماری ہے، اور باقی یہ کہا ہے کہ اب دونوں ملک جو ہیں اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیں گے. تو اس ایجنڈے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیونکہ تجزیہ کار ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ سارا اس پہ دار و مدار جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ انڈیا پھنس گیا نا. اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ یہ مان گیا کہ یہ 1000 کلومیٹر کا ایریا جو چائنا نے ہمارا قبضے میں کیا، ہم نے اس کو بھول گئے، ہم اس کو چھوڑ گئے. تو انڈیا کے لیے تو باقی ساری عمر کے لیے یہی جو ہے نا داغ بہت بڑا ہے اور ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں تک رہ گئی بات کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیش رفت کیا ہوئی، تو جو سفارتی سطح پہ باتیں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کی ٹھنڈی میٹھی اچھی ہوتی ہیں. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپاہی، وہ اب کڑ کڑ کریں گے کہ اگر یہی کرنا تھا تو ہمیں کیوں بٹھایا ہوا یہاں پہ اور اب واپس بلاؤ. تو یہ اتنی آرام سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ابھی لگے گا پتہ. اور انڈیا کا ریئیکشن جو ہے نا، انڈیا چاہے گا کہ اس کو ڈیلے کر کے ڈیفیوز کرے اور چیزوں میں پھنسائے. اور میری اپنی گٹ فیلنگ ہے، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میری گٹ فیلنگ ہے کیونکہ میں بہت انڈین سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، کہ اگلے کچھ دن میں انڈیا کہیں خدا نہ خواستہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان سے نہ لڑائی کر لے. کیونکہ اس کو چائنا سے جو خفت ہے نا وہ کسی طرح اس کو مٹانی ہے اپنے لوگوں کی نظروں میں. تو یہاں پہ ایک وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے کہ نا ہم یہ بدلا لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ کہ ہم نے یہ کر لیا اور ہم نے اتنے کر لیے. تو اس پہ انڈینز جو ہے نا ان کو معاف کر دیں گے مودی اور اس کی سرکار کو. تو جتنا یہاں پہ پیس ہوتا ہے نا، پاکستانیوں کو اتنا زیادہ انڈیا کے ساتھ وار کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں باز آئیں گے. اگر آپ چائنا اور انڈیا میں پیس ہوتا ہے تو پاکستان کے حالات مشکل میں ہو جائیں گے. نہیں، حالات نہیں مشکل ہوں گے، پاکستان کو انڈیا مشکل ڈالے گا. سر انڈیا ایک طرف تو صلح کی بات کر رہا ہے لیکن دوسری طرف ہی پینگانگ دسوئی میں اس نے 2 کیمپس اور لگا دیے ہیں تاکہ چائنا کی PLA کی جو پوزیشن ہے اس کو آبزرو کر سکے. دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیا کی پرانی عادت ہے. آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں کہ جس چوٹی پہ انڈیا گیا، بیسیکلی وہ چوٹی کیا تھی، اس پہ جوائنٹ پیٹرولنگ ہوتی تھی. ایک دفعہ وہ کرتے تھے، پھر ایک دفعہ یہ کرتے تھے، اور یہ تھا. اب ایک دفعہ چائنیز جب یہ انڈینز گئے تو انہوں نے وہاں اوپر بیٹھ گئے. اب چائنیز اوپر گئے، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا. یہی کام انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ، کہ سیاچین جو فائنل اس کی چوٹی تھی، اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ ایک سمر پہ انڈین آرمی جاتی تھی، وہ رہتی تھی، اور ایک سمر پہ پاکستان آرمی جاتی تھی. اب وہ گئی انڈین آرمی اور اس نے ویکیٹ ہی نہیں کیا اس کو. اب یہ ہے کہ ہم لڑ لیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کی اسٹیٹمنٹ آج تک یاد ہے، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی تو ہم نے کیا لڑنا، ان کو خود مرنے دو اوپر جا کے. بٹ بیسیکلی انڈیا ہمیشہ اپنے بارڈر کے جو پیکٹس ہیں ان سے خلاف ورزی کرتا ہے. پاکستان تو پتہ نہیں کس مسئلے پہ چپ ہو جاتا ہے. چائنا نہیں چپ ہوگا، اور چائنا ان کو مذاق چکھا کے چھوڑے گا. سر ہم بات کریں پاکستان کی تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطے میں چین، روس اور پاکستان، ترکی اور ایران جیسے جو ممالک ہیں ان پر مشتمل ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے. کیونکہ 21 سے 26 ستمبر میں چین، روس اور پاکستان مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا صورتحال ہوگی؟ ایران اور پاکستان دونوں کے لیے بڑا بینیفیشل ہے. خاص طور پہ دونوں کو سیکیورٹی چاہیے. دونوں کے ہمسائے جو ہیں وہ ایران کے تو خیر ڈسٹنٹ ہمسائے، لیکن وہ ان کے اوپر سر پھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سعودیز ہوں چاہے جو مرضی ہوں. اور پاکستان کے اوپر انڈیا کی ایک تلوار لٹک رہی ہے. تو اور اب وہ اتنے بلینز کی آرمز پرچیز کر رہا ہے، تو آبویسلی پاکستان کو اس سے ایک انسیکیورٹی تو لاحق ہونی ہے. تو پاکستان یا تو اس لیول کے ویپنز خرید لے یا پھر الائنسز کر لے. تو یہ الائنسز اور یہ جوائنٹ مشقیں جو ہیں یہ پورے ریجن کے لیے بہت ضروری ہیں اور بہت سیف ہوں گی ہمارے لیے، اور یہ ہماری سیکیورٹی ہے.
اس اتحاد سے کوئی میسج بھی جائے گا دوسرا ممالک کو؟ چلا گیا ہے. اپنا مودی کی دوڑیں نہیں دیکھ رہی, راجناتھ سنگھ کی دوڑیں نہیں دیکھ رہی, اجیت ڈیول کی دوڑیں نہیں دیکھ رہی, تو یہ چلا گیا میسج. جانا تھا, ان کی نیندیں خراب ہو گئیں. سر امریکہ اور چین کے درمیان جو سفارتی جنگ چل رہی ہے اس کا ایک نیا سٹیپ آیا ہے. چین نے بھی جو امریکہ کے سفارت خانے ہیں ان پر پابندیاں لگا دی ہیں, اور چائنا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہٹائے گا پابندیاں تو ہم ہٹائیں گے. تو یہ آپ کو ان کی جو جنگ ہے یہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہیں نہیں. یہ والی جنگ جو ہے یہ نومبر تک چلے گی. ذرا امریکہ کے الیکشنز ہونے دیں, اس کے بعد ایک دم سے یہی, اگر فرض کریں ٹرمپ جیت گیا تو یہی آگے بڑھ کے نارملائز کرے گا چائنا سے. تو اور جتنی جلدی یہ بگاڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ جلدی یہ لوگ منا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. بڑے عربے ہیں اور سپر پاورز کے پاس بڑے ریزنز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے. جب میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی نا کہ میں سعودی عربیہ اور قطر میں صلح کرا دیتا ہوں, تو سعودی عربیہ کو گرمی چڑھ گئی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کو کہ وہ عربی ہیں, ہم جب چاہیں گے ان سے صلح کر لیں گے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے سائز میں رہو. تو بیسیکلی مزار چودھریوں کی صلح نہیں کراتے, چودھری مزاروں کی صلح کراتے. تو یہی امریکہ اور چائنا کا ہے کہ میں آپ انڈیا کوئی ملک ان کی صلح نہیں کرا سکتا, ان کی صلح کرنی ہوگی تو یہ خود ہی کر لیں گے. وہ امریکن الیکشن کا رزلٹ جو ہے اسے بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی کچھ حالات زیادہ کشیدہ ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یار. حالات کشیدہ ہونے کے لیے تو ایک جہاز گر جائے خدا نہ خواستہ تو وہ کافی کشیدہ کر دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سینسیبل ملک ہیں یہ جانتے ہیں ڈپلومسی کو, آرٹ آف ڈپلومسی کو, پریشر ٹیکٹکس کو, اور الائنس بلڈنگ کو, یہ ساری ان چیزوں کو جانتے ہیں. اتنی جلدی وہ کوئی جنگ والے حالات نہیں ہوتے, اگر آپ دیٹ از یور کویسچن. جی. اور آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے بحرین نے منع کیا تھا نا, اب آپ دیکھیے گا اگلے چند گھنٹے میں بحرین جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اس بعد مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے. وہ کل کے ویڈیو میں بتاؤں گا, کل اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا. چڑیل میری پہنچی بھی ہے وہاں پہ, چڑیل خبریں لے کے آ رہی ہے اور سعودی عربیہ سے لنکڈ ہے. بہت بڑی خبر ہے یہ. سر پھر یہ بتائیے کہ یورپین یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی جو ہے وہ یونان اور قبرص کے ساتھ گیس کے تنازع کو حل کرے, ورنہ اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کون سی پابندی؟ یورپین یونین کیا کرے گی, کیا پابندی لگائے گی؟ ٹریڈ بنا کر دے گی, بائیلیٹرل ٹریڈ بند کرے گی, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنی 19th سینچری اور 20th سینچری کے ادارے ہیں, چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو, WHO, یونیسکو ہو, یورپین یونین ہو, یہ سارے ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. جیسا سیٹو ریڈنڈنٹ ہو گیا, سینٹو ریڈنڈنٹ ہو گیا, RCD ختم ہو گیا, دوبارہ اب نئے فارم میں بن رہا ہے. تو یورپین یونین جو ہے نا ایک اخلاقی پاور ہے نا. اچھا ٹرکی کو یہ پتہ ہے کہ اب وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں بن رہا, کیونکہ انہوں نے اس کو بننے نہیں دیا, اس کو شینگن میں بھی نہیں آنے دیا, نہ حصہ بننے دیا. اس کا تو یہ خیال تھا کہ 10 سال ٹرکی جو بڑی محنت کرتا رہا کہ ہم EU کا حصہ بن جائیں. یورپ نے نہ کر دی, تو اب ٹرکی نے کے پاس لوز کرنے کو کیا ہے, تو وہ تو لڑے گا وہاں پہ اس پانی کے اندر. اگر اس کو گیس ریزرو مل گئے تو وہ تو نہیں چھوڑے گا, کر لے EU جو بھی کرنا ہے کر لے. آپ کو لگتا ہے یہ جلدی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے؟ نہیں. اور کوئی ڈپلومیٹک وے سے یہ حل نہیں ہوگا؟ مریم, اگر میں آپ سے بضد ہوں لڑائی کرنے پہ تو کتنی ڈپلومسی کام آ جائے گی؟ ڈپلومسی تو وہاں پہ کام آتی ہے کہ جہاں ہم دونوں کا دل ہو کہ ہم نے صلح کرنی ہے یا ہاتھ ملانا ہے. جب وہ ہو ہی نہ, ایک ہم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بضد ہو کہ نہیں مجھے اس کی شکل نہیں پسند, تو وہاں پہ کیا کرے گی ڈپلومسی؟ یہ ٹرکی اس وقت وہ والا ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے, ساروں کے ساتھ کر رہا ہے. بالکل. سر